السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، یہ حدیث میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، یقیناً آپ پہلے بھی جانتے ہیں اس حدیث کو۔ تو اس میں تھوڑا کلیئر ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کے نظریے کے مطابق تو نماز کا طریقہ صرف وہی ہے، رفع الیدین والا، جو رکوع سے بعد بھی، رکوع سے پہلے بھی۔ جو لوگ اس کے بغیر صرف پہلی دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، بعد میں نہیں کرتے، وہ لوگ گمراہ ہیں یا خلاف سنت وہ نماز پڑھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ رفع الیدین کے تعلق سے آپ نے پوچھا، کہا کہ موبائل پر شو ہو رہا ہے یا اسٹیٹس اس کا ہو رہا ہے کہ یہ حسن درجے کی ہے۔ موبائل یا ایپ تو کوئی معیار ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ موبائل ہو یا ایپ ہو، یہ معیار ہیں ہی نہیں، تو روایت تو یہ ضعیف ہے۔ اب پہلے آپ نے کیا کہا کہ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تو کیا وہ گمراہ ہیں؟ ہاں، وہ سنت سے گمراہ ہیں۔ ہاں جی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سنت کا علم نہیں ہے اور اس سنت سے گمراہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں بے وقوف کہ سنت کا علم ہے لیکن بوجہ تقلید وہ اس سنت سے گمراہ ہوئے پڑے ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ کہ جو لوگ پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر نہیں کرتے، کیا وہ گمراہ ہیں؟ آلریڈی الدیوبندیہ البریلویہ دونوں گمراہ ہیں۔ وہ بغیر رفع الیدین کے گمراہ ہیں، وہ رفع الیدین سمیت بھی گمراہ ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندی تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ رفع الیدین سمیت بھی گمراہ تھے۔ ان کی ایک ویڈیو ہے، کہیں اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھائی تو پورا رفع الیدین کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، لیکن وہ رفع الیدین سمیت گمراہ تھے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں دو بیماریاں ہیں نا، دیوبندیہ البریلویہ، یہ دونوں گمراہ ہیں۔ رفع الیدین کریں بھی گمراہ ہے، رفع الیدین نہ کریں بھی گمراہ ہے۔ رہ گیا معاملہ کہ یہ لوگ خلاف سنت پڑھتے ہیں۔ بھائی انہوں نے نماز کا نام ہی نماز حنفی اور جعفری رکھ لیا، تو سنت تو گئی ختم ہے جی۔ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے نماز کا نام ہی نماز حنفی اور نماز جعفری رکھ لیا تو پیچھے تو کچھ بچا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو اس پر کوئی لب کشائی کرنے اور دماغ لگانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ رہ گیا معاملہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن درجے کی ہے، تو جی پہلی بات تو یہ کہ یہ حسن درجے کی نہیں ہے۔ امام ترمذی کی تحقیق میں حسن درجے کی رہی ہوگی، لیکن وہ تحقیق ناکافی ہے اور یہ روایت حسن درجے کی نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے وہ خرابیاں موجود ہیں۔ اہل علم مدرسے کی ککڑی بھی یہ بات جانتی ہے کہ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ مدلس ہیں، اور مدلس جب اپنے سے آگے والے سے ان کے ساتھ روایت کرتا ہے تو سماع کی تصریح نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے مدلس ہونے کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے۔ اور پھر اس روایت کے اندر اس بات کا کوئی تعلق اور ذکر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبدالعلیم بھائی کہتے ہیں کہ میں تو امام ترمذی کا حسن کہنا مانتا ہوں، بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، تو میں بھی مان لیتا ہوں۔ اب یہاں نہ رکوع جانے کا ذکر ہے، نہ رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے، نہ یہاں تیسری رکعت کے رفع الیدین کا ذکر ہے، تو یہ روایت تو اس معاملے کے تعلق سے کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہے۔ ہاں یہ ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے رکوع کیا اور رفع الیدین نہیں کیا۔ یہاں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے بار بار تکبیر اولیٰ پر رفع الیدین نہیں کیا۔ تکبیر اولیٰ کہی، ٹھیک ہے جی، تکبیر اولیٰ کہی اور رفع الیدین کیا، بس وہاں بار بار رفع الیدین نہیں آیا۔ باقی رہ گیا کہ امام ترمذی نے دیگر ائمہ کے متعلق جو کہا، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس پر یہی کہیں گے کہ جسے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں پہنچی رفع الیدین کی، اس نے نہیں کی۔ یہ جو ہمارے گزر گئے اسلاف تھے، یہ بزرگان دین تھے، انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا تب بھی وہ گمراہ نہیں تھے، اور آج کا دیوبندی بریلوی اگر رفع الیدین کر لے وہ تب بھی گمراہ ہے۔ مثال میں نے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی کر دی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے جو کچھ کہا نا کہ اس باب میں برا بن عازب سے بھی روایت ہے، اور صحابہ اور تابعین کی بہت سی جماعتوں میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، تو یہاں ان جتنے بھی اہل علم کا ذکر کیا گیا
ان اہل علم نے کیا یہ کہا کہ رکوع جانے کا اور رکوع سے اٹھنے کا اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ ان لوگوں نے کہا ہے؟ نہ روایت میں رکوع کے رفع الیدین کا ذکر ہے، نہ یہ جن اہل العلم کا کہا گیا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی رفع الیدین رکوع کا اور رکوع سے اٹھنے کا یہ جو ہے وہ کالعدم ہے یا کوئی منسوخ ہے یا وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو یہاں تو وہ بات ہو ہی نہیں رہا، رکوع کے رفع الیدین کا قصہ ہی نہیں ہو رہا یہاں پر۔ اور اسی طرح اس حدیث پر امام محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ اور محقق کہتے ہیں کہ اس روایت کا وجہ ضعف عاصم بن کلیب بھی ہے۔ ایک امام سفیان ثوری مدلس ہے، آگے عاصم سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے تو روایت ضعیف ہے۔ ایک امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کا وجہ ضعف عاصم بن کلیب بھی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، تو ان کے نزدیک تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو دعائیں ہیں قرآن مجید کی، سورتیں اور آیتیں نہیں ہیں۔ اب دیوبندی بریلویوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی ان دو صورتوں کو نکال لیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید میں۔ اگر ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کریں تو وہ تو رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان میں دیا کرتے تھے، تو دیوبندی بریلویوں کو چاہیے کہ وہ گھٹنوں کو پکڑنے کی بجائے نا دونوں ہاتھ ہتھیلی بنا کر گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیا کریں ہیں جی۔ اگر ہم صحابی کی بات کریں اللہ اکبر دلیل کے خلاف جو ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، جس نے کہا فوت ہوئے میں عمر اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو سارے دیوبندی ان میں جو حیاتی اور ربڑی یا للر پارٹی ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو اشاعتی اور پنج پیری ہیں وہ بھی اپنا عقیدہ بنا لیں بسم اللہ کر کے کہ نبی پاک علیہ السلام حیات ہیں، زندہ نہیں ہیں جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ حدیث کے اندر یا صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ آپ کے والد محترم کا یہ فتویٰ ہے، تو ابن عمر نے کہا کہ کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا محمد رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھئی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مخفی رہ گیا، خلاص نبی کریم علیہ السلام سے احادیث صحیحہ سے یہ چیز ثابت ہے، رہ گیا معاملہ۔ آپ جو فتویٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اہل حدیث نظریے کے مطابق امام ابو عیسیٰ یا امام سفیان ثوری یا جو دیگر بزرگان دین تھے وہ گمراہ تھے، قطعاً وہ گمراہ نہیں تھے۔ یاد رکھ لیں اور ہر بندہ کن کھول کے سن لے، جو اسلاف تھے ہمارے اور بزرگان دین تھے وہ رفع الیدین نہ کر کے بھی ہدایت پر تھے۔ اور میں دوبارہ ریپیٹن کہہ رہا ہوں، بات بڑی بھاری بار ہے، بہت مشکل بات ہے، اس کو کہنا بھی کوئی ہر ہمی تمی کا کام نہیں ہے۔ تو یہ دیوبندی بریلوی رفع الیدین کر لیں تب بھی گمراہ ہیں، اور وہ کوئی اگر بزرگ تھا یا بزرگان دین تھے جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے وہ پھر بھی گمراہ نہیں تھے۔ تو اہل حدیث جو ہے وہ اپنے اسلاف پر فتویٰ نہیں لگایا کرتے، رولا ہمارا چل رہا ہے بیچ میں ہم اسلاف کو گھسیڑ لائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جو ہمارے اسلاف تھے ہیں جی وہ سب ہدایت کے اوپر تھے، اللہ اکبر، وہ تابعین تھے یا تبع تابعین تھے، وہ امام سفیان الثوری تھے رحمہ اللہ یا دیگر اہل علم یا خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب ہدایت کے مینار تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اگر رفع الیدین نہیں کرتا تھا السلام وہ علیکم تب بھی ورحمۃ اللہ۔ ہدایت پر عبدالعلیم تھا۔ بھائی آپ نے کہا کہ لم یرفع، جو بھی کر لیں، جو مدعا ہے جو متنازع بات ہے وہ یہاں موجود نہیں، تو لم یرفع بنائیں، لا یرفع بنائیں یا نہیں یرفع بنائیں ٹھیک ہے نا؟ تنازع تو اصل میں ہے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کے رفع الیدین کا اور تیسری رکعت کے رفع الیدین کا، تو یہاں سرے سے وہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اب لم لگائیں، لا لگائیں، لن لگائیں، جو مرضی لگائیں،
بات وہیں کی وہیں ٹھہری ہوئی ہوگی۔ اچھا جی، اب آپ کا آخری یہاں اس وائس میں جو کوشچن ہے نا وہ یہ کہ یہ جو تابعین اور صحابہ حضرات رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ان کی نماز سنت کے مطابق تھی کہ نہ تھی؟ کال والے سوال کا تو الحمدللہ اللہ ذوالجلال ہی کی مہربانی سے آپ کی تشفی ہو گئی کہ صحابہ یا اہل بیت پر فتویٰ لگانے لگے تھے ہم، ٹھیک ہے نا، وہ تو بچ بچا ہو گیا۔ اب آ گیا معاملہ، اب یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے، میں کہوں کہ فلانے صحابی کی نماز سنت کے مطابق نہیں تھی تو یہ فتویٰ تو تب لگے کہ جب یہ روایت رفع الیدین قبل الرکوع بعد الرکوع بعد الرفعتین من الرکوع کے تعلق سے ہوں تو میں فتویٰ لگانے بیٹھوں نا۔ مجھے پہلے کوئی دنیا کائنات میں بندہ دکھائے ہے صحابی اور مذکورہ مقامات پر رفع الیدین نہیں کرتا ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فتویٰ تو میں کسی تابعی پر یا کسی صحابی پر تب لگانے لگا کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے جب مجھے کوئی نظر تو آئے نا جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ روایت تو اس بات پر دلالت کرتی ہی نہیں ہے، نہ اپنے معنی میں، نہ متن میں، نہ اپنی سند کے ساتھ، خلاص۔ تو یہ فتویٰ بھی ہم نہیں لگاتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر صحابی کی نماز سنت کے مطابق تھی اور وہ مسنون نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب کسی ایک چیز کے چھوڑنے پر ہم کسی صحابی کو یہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے عبدالعلیم بھائی، رولا اور لفڑا یہاں اہل حدیث اور دیوبندی بریلویوں کا ہے۔ کون پاگل بندہ ہوگا جو اٹھ کر صحابہ کرام پر حملے کر دے؟ جھگڑا تو ہمارا ہے۔ آپ یہ سوال پوچھیں دیوبندی بریلویوں کی نماز سنت کے مطابق ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نہیں۔ تو رولا تو صحابہ کی نماز کا، تابعین کی نماز کا ہے ہی نہیں ہے۔ گیند ہو کہیں کی، بندہ کرے کہیں اور کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب بالر گیند کرتا ہے نا، چلے عمران خان کی بات بھی سن لیں۔ عمران خان جب بال کیا کرتا تھا نا، وہ وکٹ میں مارتا تھا، پیچھے وکٹ کیپر کو نشانہ نہیں بناتا تھا عبدالعلیم بھائی بجائے وکٹ کو نشانہ بنوانے کے وکٹ کیپر پر پہنچ گئے ہیں۔ تو میرے بھائی میں پاگل ہوں کہ میں بال جو ہے وہ گیند وکٹ میں مارنے کی بجائے میں وکٹ کیپر کو نشانہ لگاؤں؟ تو وہ تو بڑے آرام سے وکٹ کیپر چھوڑے گا اور پیچھے باؤنڈری لائن پر جا کر چھکا ہو جائے گا۔ تو گیند کو وکٹ پر مارنا ہوتا ہے میرے بھائی، وکٹ کیپر کو نہیں۔ آپ کل بھی وکٹ کیپر کو نشانہ بنا رہے تھے، آج پھر وکٹ کیپر کو آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات تو تنازع ہے نہیں کہ صحابہ کی نماز، قصہ رولا ہمارا ہندوستانیوں کا ہے، ہم بالیں مارنے لگ جائیں صحابہ کرام کو، انشاءاللہ ہماری ہر بال وکٹ میں پڑے گی۔